ہر دور میں کچھ ایسی مخلوقیں ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر انسان کی آنکھیں حیرت سے کھل جاتی ہیں۔ ان میں سب سے نایاب اور سب سے دلکش مخلوق تھی تتلی پری۔ وہ پری جو نہ صرف اپنے رنگین پروں کے لیے مشہور تھی بلکہ اپنی مہربانی، نرمی اور انسانوں سے بے پناہ ہمدردی کے باعث دور دور تک جانی جاتی تھی۔ اس کا نام تھا شفارہ۔ اس کے پروں میں ہزاروں رنگ ایک ساتھ چمکتے تھے، جیسے کسی نے قوس قزح کو پھولوں میں چھپا دیا ہو۔ جہاں سے گزر جاتی وہاں ہوا مہکنے لگتی، پھول کھل اٹھتے اور بچے بے ساختہ مسکرا دیتے۔ شفارہ کا دل اتنا نرم تھا کہ وہ کسی زخمی پرندے کو دیکھتی تو اس کے پروں سے روشنی گرا کر اس کا زخم بھر دیتی۔ کسی بچے کے ہاتھ سے کھلونا ٹوٹتا تو وہ دھیرے سے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے جوڑ دیتی۔ کسی غریب عورت کی بھاری ٹوکری دیکھتی تو خاموشی سے اس کا بوجھ ہلکا کر دیتی۔ لیکن شفارہ کی سب سے بڑی طاقت تھی اس کے پروں کی روشنی، وہ روشنی جو زندگی لوٹا سکتی تھی، جو ٹوٹی ہوئی امیدوں میں پھر سے چراغ جلا دیتی تھی۔ مگر اس روشنی کی ایک قیمتی قیمت بھی تھی۔ جتنا وہ اسے بانٹتی، وہ خود کمزور ہوتی جاتی۔ یہ بات شفارہ جانتی تھی، مگر اس کے باوجود وہ مدد کرتی رہتی، کیونکہ اس کے نزدیک محبت، مہربانی اور دوسروں کے لیے درد محسوس کرنا اس کی اصل پہچان تھا۔ ایک رات جب چاند ہلکا سا جھکا ہوا تھا، شفارہ اپنے پروں کو آرام دینے کے لیے خاموشی سے بیٹھی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کسی کی سانسیں بجھ رہی ہیں، کسی کی زندگی مٹنے کے قریب ہے، ایک ایسی بے بسی جو اسے اندر تک ہلا گئی۔ اس کے پروں کی نوکیں بے چینی سے چمک اٹھی۔ اسی لمحے ایک پری قاصد تیزی سے اس تک پہنچا۔ شفارہ انسانوں کی سلطنت نورابیل کا شہزادہ مرنے کے قریب ہے، اسے صرف تم بچا سکتی ہو۔ شفارہ کے دل میں ایک درد سا دوڑ گیا۔ صرف میں؟ قاصد نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہاں، اس کی بیماری دنیا کی کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہو سکتی، صرف تمہاری روشنی، اور وہ بھی پوری روشنی، اسے زندگی دے سکتی ہے۔ اس جملے کا مطلب وہ سمجھتی تھی۔ اس کی پوری روشنی دینے کا مطلب تھا اس کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے گی۔ لیکن شفارہ کی آنکھوں میں عجیب سی نمی اتر آئی۔ اگر میری وجہ سے کوئی بچ سکتا ہے تو میں رک کیوں جاؤں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے رنگین پروں کو جھلایا اور وہ عنان فلک کی طرف اڑ گئی۔ نورابیل سلطنت میں اس وقت اندھیرا گہرا ہو چکا تھا۔ ہر گلی، ہر محل، ہر دروازہ خاموش تھا، کیونکہ سلطنت کا اکلوتا شہزادہ روزفان النور اچانک ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا جس کا کوئی علاج نہیں مل رہا تھا۔ شہزادہ روزفان خوبصورت بھی تھا، بہادر بھی، نرم دل بھی۔ اس کے نام سے لوگ مطمئن ہو جاتے، اس کی مسکراہٹ سے درباریوں کے چہروں پر روشنی آ جاتی۔ لیکن اب اس کی حالت دیکھ کر ہر دل ٹوٹ رہا تھا۔ اس کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، سانسیں مدھم، نبض کمزور، آنکھوں کے گرد نیلاہٹ جیسے رات کا سایہ۔ ملکہ زاروں قطار رو رہی تھی، بادشاہ کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ طبیب، حکیم، معالج سب ہار چکے تھے۔ آخرکار حکیم اعظم حکیم رشدان آئے۔ وہ سالوں کا تجربہ رکھتے تھے، پہاڑوں میں چھپی جڑی بوٹیوں کو بھی جانتے تھے، مگر شہزادے کی نبض پکڑتے ہی ان کی آنکھیں بجھ گئیں۔ بادشاہ سلامت، انہوں نے بھاری سانس لی۔ یہ بیماری کسی انسانی دوا سے نہیں ٹھیک ہو سکتی۔ ملکہ کی چیخ نکل گئی، تو پھر اسے کیا بچا سکتا ہے؟ حکیم رشدان نے سر جھکا کر کہا، صرف ایک ہستی، تتلی پری، وہی جس کے پروں میں زندگی کی روشنی ہے۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ بادشاہ نے لرزتی آواز میں پوچھا، کیا وہ اسے بچا سکتی ہے؟ ہاں، لیکن قیمت بہت بڑی ہے۔ اگر اس نے اپنی پوری روشنی شہزادے کو دے دی تو وہ خود ختم ہو سکتی ہے۔ ملکہ کی ٹانگیں کانپ گئیں۔ بادشاہ نے سر تھام لیا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا، کمرے میں ہلکی سی رنگین ہوا داخل ہوئی۔ خوشبو پھیلی، روشنی جھلکی، اور آہستہ آہستہ ایک چمکتی ہوئی ہستی سامنے ابھری۔ تتلی پری شفارہ۔ اس کے پروں کے رنگوں نے پورا کمرہ جگمگا دیا۔ بادشاہ اور ملکہ سانس روک کر اسے دیکھتے رہ گئے۔ شفارہ نے خاموشی سے شہزادے کو دیکھا۔
اس کی سانسیں ٹوٹتی مٹتی جیسے آخری لڑی تک پہنچ گئی ہوں۔ حکیم رشدان آگے بڑھے۔ شفارہ، تم جانتی ہو کہ میں اپنی جان خطرے میں ڈالوں گی؟ ہاں، اس نے آہستہ کہا۔ ملکہ نے روتے ہوئے اس کے قدم پکڑ لیے۔ تم ہماری امید ہو، ہمارا بیٹا، اسے بچا لو۔ شفاران نے نرمی سے ان کا ہاتھ چھڑایا۔ میری روشنی کسی کی زندگی بن جائے، اس سے بڑا اعزاز نہیں۔ پھر وہ شہزادے کے قریب گئی۔ اس نے اپنے پروں کو آہستہ آہستہ کھولا اور جیسے ہی اس کے پروں کی روشنی شہزادے پر گری، پورا کمرہ رنگوں میں ڈوب گیا۔ نیلی لہریں، سنہری چمک، گلابی دھڑکنیں، یہ سب شہزادے کے مرجھائے جسم میں جذب ہونے لگیں۔ روزفان کا چہرہ نرم ہوا، اس کی سانسیں بحال ہونے لگیں، آنکھوں میں ہلکی سی روشنی لوٹ آئی۔ ملکہ کی اٹھی، وہ سانس لے رہا ہے۔ مگر اسی لمحے شفاران کی پروں کی چمک بجھنے لگی۔ وہ لڑکھڑائی، اس کا چہرہ پیلا پڑنے لگا، اس کے پروں سے رنگ جھڑنے لگے۔ شہزادہ جیسے کسی گہرے خواب سے جاگا۔ آنکھ کھول کر پہلی بار اس نے اسے دیکھا۔ آپ کون ہیں؟ اس کی مدھم آواز نکلی۔ شفارہ کمزور مسکراہٹ سے بولی، میں ایک تتلی پری ہوں، تمہیں زندگی دینے آئی تھی۔ اور وہ بے ہوش ہو کر گلنے لگی۔ شہزادہ روزفان نے جھٹ اسے تھام لیا۔ حکیم رشدان آگے بڑھے۔ شہزادے، اس پری نے تمہیں اپنی پوری روشنی دے دی ہے۔ اب اگر اسے بچانا ہے تو صرف ایک ہی راستہ ہے۔ شہزادے نے بے تابی سے پوچھا، وہ کیا؟ حکیم نے لرزتی آواز میں کہا، ایک پری کو انسان کی سچی محبت چاہیے، ایسی محبت، ایسا تعلق، ایسی وابستگی جو اس کی بجھی ہوئی روشنی کو واپس جلا سکے۔ اگر کوئی انسان اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے تو اس کے پروں میں روشنی لوٹ سکتی ہے۔ لیکن تم… اس سے پہلے کہ وہ بات پوری کرتا، شہزادہ روزفان زور سے بولا، میں اس سے شادی کروں گا، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ ملکہ اور بادشاہ حیرت میں رہ گئے۔ شفارہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ مدھم آواز میں بولی، روزفان، میں پری ہوں، تم انسان۔ میری زندگی رنگوں میں بٹی ہوئی ہے، تمہاری زمین پر۔ کیا تم واقعی… ہاں، شہزادہ اس کی بات کاٹ کر بولا، میری سانس تمہاری وجہ سے ہے، میری زندگی تمہاری امانت ہے، اور میرا دل تمہارا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ شفارہ کی پروں میں ہلکی سی چمک لہرائی، جیسے امید نے پہلا قدم رکھا ہو۔ کچھ ہی دنوں میں پوری سلطنت نورابل شادی کے جشن میں ڈوب گئی۔ لوگ خوشی سے ناچ رہے تھے، پھولوں کی بارش، چراغوں کی قطاریں، ہر طرف رنگ، خوشبو، ہنسی۔ لیکن شفارہ اب بھی کمزور تھی، پروں کی چمک مدھم تھی، ہر کوئی خوف زدہ تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ شادی کی رات جب دونوں اکیلے بیٹھے، روزفان نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شفارہ، میں تمہیں وہ زندگی لوٹانا چاہتا ہوں جو تم نے مجھے دی تھی۔ اگر محبت روشنی لوٹا سکتی ہے تو میرا دل تمہارا ہے، میری جان تمہاری ہے، میری ہر دھڑکن تمہارے پروں کا رنگ ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ اس کے پروں پر رکھا۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر اچانک روشنی پھوٹ پڑی۔ نیلی روشنی، سنہری دھڑکن، سرخ حرارت، گلابی سانسیں، سب اس کے پروں میں بھرتی گئیں۔ شفارہ کا چہرہ کھل اٹھا، پروں کے رنگ پہلے سے زیادہ چمکنے لگے۔ وہ مضبوط ہو گئی، زندہ ہو گئی، پوری کی پوری روشنی لوٹ آئی۔ اس نے حیرت سے روزفان کو دیکھا۔ یہ تم نے کیا کیا؟ روزفان مسکرایا، محبت دی ہے، وہی محبت جو تم نے مجھے سکھائی تھی۔ اور اس لمحے تتلی پری شفارہ نے پہلی بار انسانی محبت کی طاقت کو اتنی شدت سے محسوس کیا کہ اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ آنسو روشنی کے قطرے تھے۔ اور اس طرح تتلی پری اور شہزادہ روزفان ایک دوسرے کی زندگی بن گئے۔ قربانی محبت بنی، محبت زندگی، اور دونوں کی داستان آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔